بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: تم جہاں بھی ہو تمہیں موت آ کر رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، اور یہ ہر مسلمان کا ایمان بھی ہے۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ان آیات قرآنی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی 40 سال کی ہو یا 400 سال کی ہو، انجام اس کا موت ہی ہے۔ دن، وقت، جگہ سب معین ہے۔ اصل واقعے سے پہلے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا، سہما ہوا، تر تر کانپ رہا ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کے دربار میں ملک الموت مجھے گھور رہا ہے، میں اس سے انتہائی خوفزدہ ہو گیا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہوا کو حکم دے۔ سب جانتے ہیں کہ ہوا پر بھی حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ وہ مجھے یہاں سے کئی ہزار کلومیٹر دور پہنچا دے تاکہ میں ملک الموت کے ہاتھوں سے نجات پا سکوں۔ درخواست قبول کر لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ ہوا کو حکم دیا کہ اسے کئی ہزار کلومیٹر دور پہنچا دیا جائے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ کیوں اس بیچارے کی طرف اس انداز سے گھور رہے تھے، آپ کے خوف سے وہ اپنے وطن سے بے وطن ہو گیا۔ ملک الموت نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، غور سے دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس شخص کی جو اب بہت دور چلا گیا ہے کہ فلاں دور دراز مقام پر مجھے اس کی روح قبض کرنی ہے، ایک ایسی جگہ پر جو آپ کے دربار سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ میں نے اسے آپ کے دربار میں دیکھا، میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا، اللہ نے مجھے چند لمحوں بعد اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے، 1000 کلومیٹر دور، اور یہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اس بندے کے 100 پر بھی ہوں اور اڑنا بھی شروع ہو جائے تو یہ آدمی وہاں پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ملک الموت کہہ رہا ہے، میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور مجھے اسے پورا کرنا ہے۔ میں آپ کی محل سے اس مقام کی طرف گیا، وہ شخص وہاں پہلے سے موجود تھا، میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ موت جس جگہ لکھی ہے وہیں آنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے عظیم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی سلطنت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر حکومت دی ہے، اتنی بڑی سلطنت دی ہے، میرے علاوہ کسی کو بھی ایسی حکومت نصیب نہیں ہوئی۔ میرے لیے پروردگار نے انس، جنس، چرند پرند سب مسخر کیے ہیں، ہوا پر بھی میرا کنٹرول ہے، زبانوں کا مجھے علم دیا گیا ہے، انسانوں کی، پرندوں کی۔ میرے رب نے ہر وہ شے مجھے عطا فرمائی ہے جس کی میں نے ضرورت محسوس کی ہے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں ایک دن بھی آرام نہیں کر پایا ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے محل میں داخل ہو کر اس کے بالائی منزل پر کھڑے ہو کر اپنی سلطنت کا معائنہ کروں اور آرام کروں، ذرا سکون کے لمحات گزاروں، یعنی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ پہرے کے بڑے انتظامات کیے گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آرام کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ کسی کو بھی محل میں آنے کی اندر اجازت نہ ہو تاکہ وہ آرام کر سکیں۔ حسب حکم انتظام پر کڑی نگرانی کی گئی اور آپ ایک عصا ہاتھ میں لے کر اپنے محل کے بالائی حصے پر پہنچ گئے۔ عصا کے سہارے کھڑے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اپنی مملکت کی وسعت دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، تا حد نگاہ اپنی سلطنت کی کشادگی کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اچانک ایک خوشپوش، خوشوزہ نوجوان سامنے نظر آیا، جو ظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ محل کے کسی ایک گوشے سے نکلا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام تر توجہ اس نوجوان کی طرف کی کہ اس محل میں داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ باہر سخت پہرا ہے، آج کا دن میں نے آرام کے لیے مخصوص کیا ہے۔ نوجوان نے جواب دیا کہ اس محل کے حقیقی مالک نے مجھے اس محل میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے اور کہا، بے شک اس کا حقیقی مالک مجھ سے زیادہ اس محل پر حق تصرف رکھتا ہے۔ کہا، اچھا بتاؤ کون ہو؟ کہا، ملک الموت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ کہا، آپ کی روح قبض کرنے۔ آپ نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو،
میں نے آج کا دن ویسے اپنی خوشی کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن جو میرے پروردگار کو منظور، سلیمان اس پر راضی۔ آپ عصا پر سہارا لیے کھڑے تھے، ملک الموت روح قبض کر کے چلا گیا۔ سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے، محل کے بالائی منزل پر کھڑے تھے۔ رعایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ رہی تھی، عصا کے سہارے کھڑے تھے۔ یہ اس لیے بھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے حیرت انگیز کام سر انجام دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ مثلا وہ بیت المقدس میں طویل عرصے تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، کھڑے ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور جب تک جاتے تو عصا کا سہارا لے کر کھڑے رہتے، خاموشی سے ذکر پروردگار کرتے رہتے تھے۔ اسی لیے جب ملک الموت نے اس کی روح بھی قبض کر کے چلا گیا تو ان کی رعایا انہیں زندہ سمجھ رہی تھی۔ خاصا عرصہ گزر گیا، اب ایک نئی صورتحال پیدا ہونا شروع ہوئی رعایا میں۔ لوگ اعتقادی طور پر 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس قدرت سے عصا کے ذریعے کھڑے ہیں کہ انہیں نہ کوئی تکن ہو رہی ہے، ان کو نہ بھوک لگ رہی ہے، ان کو نہ پیاس لگ رہی ہے، انہیں نہ نیند آ رہی ہے، کھڑے اتنے عرصے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہی لائق عبادت ہے، یہی خدا ہے۔ خدا ماننے لگے رعایا میں سے ایک گروہ نے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ یہ جادو ہے، کہ یہ ہماری نظروں کو فریب دیا گیا ہے کہ اتنی مدت تک عصا کے ذریعے کھڑے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے، یہ تو جادو ہو رہا ہے۔ تیسرا گروہ جو مومنین کا گروہ تھا، انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برحق نبی ہیں، اللہ خود ہی ان کے بدن کے تدبیر کا مالک ہے۔ یہ تذبذب کا پیدا ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیمک کو اس عصا کے کھانے پر مجبور فرمایا، دیمک عصا کھاتی رہی یہاں تک کہ عصا ٹوٹ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد خاکی زمین پر آیا، تبھی لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب قرآن کریم کے سورہ سبا میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے: جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے موت کا حکم جاری کیا تو کسی نے بھی ان کے مرنے کی اسے خبر نہ دیا سوائے زمین پر چلنے والے دیمک کے، جو اس کے عصا کو کاٹ رہی تھی، یہاں تک کہ عصا ٹوٹ گیا۔ سلیمان کا پیکر نیچے گر پڑا۔ جب وہ زمین پر گرے تو اس وقت جنہوں نے سمجھا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس آخری بات کا مطلب کیا ہوا؟ چونکہ قوم جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے کام سر انجام دے دی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام محل میں جانے سے پہلے ان کے ذمے کافی کام لگا کر گئے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، تو تمام جن اسی مشقت سے کام پر لگے رہے۔ لیکن جب دیمک نے عصا کو کھایا، جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہم غیب کا علم جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ مشقت سے بچ جاتے۔ مفسرین نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ اسی لیے قوم جن اسی دن سے دیمک کی ممنون اور احسان مند ہے، اور دیمک جس جگہ بھی ہو، جنات اس کے لیے مٹی اور پانی کا انتظام کرتی ہیں۔ اس حیرت انگیز قصے سے سبق آموز پہلو نکلتے ہیں کہ موت سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کی موت سے سب پر واضح اور روشن ہو گیا کہ انسان چاہے قدرت اور طاقت کی جس بلندی پر پہنچ جائے، اللہ کے ارادے کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات اور آخری بات کہ سب لوگوں پر یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے، ورنہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، اور جو نادان ان کی پرستش کرتے تھے وہ انتہائی خطا اور غلطی پر تھے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔